آج ٹیلی ویژن پر یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس جسے مشہور زمانہ کہا جاتا ہے اس پر اپنا فیصلہ سنانا ہے. علی گوہر ماہر جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے اور ان کے 5 ساتھیوں نے یہ کیس دائر کیا ہے عمران خان کے خلاف کہ ان کو نااہل کیا جائے کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ میں ملنے والے بیشتر تحائف کو چھپایا تھا. جبکہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے کہ ہم نے جو مین چیزیں تھیں وہ سامنے رکھ دی تھیں. شعیب شاہین صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا نہال ہاشمی صاحب, آپ کی پارٹی آج بڑی پر امید ہے, ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ کس بنیاد پر آج آپ پر امید ہیں کہ عمران خان نااہل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا, انہوں نے چیزوں کو کنسیل کیا, دبایا, چھپایا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں پٹیشنر نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے ملنے والے جو تحائف ہیں ان تحائف کے ان گفٹس کی تفصیلات بتائی جائے. ٹھیک ہے. جس پہ حکومت کے طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا اس پٹیشن میں وہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ تحائف ہم نہیں بتا سکتے, ہم اسے کنسیل کرتے ہیں, ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے کیونکہ دوست ممالک سے جو تحائف ملتے ہیں اس کو نہیں بتایا جاتا اور دوسرا کہ اس سے دوست ممالک کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی. تو پہلا انٹینشن ان کی مائنڈ سیٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں, وہ دریغ گوئی سے کام کر رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آرٹیکل 262 کے تحت ٹھیک ہے جہاں پہ انہیں صادق اور امین کہا گیا تھا وہیں پہ انہوں نے قوم سے بھی چھپایا, جھوٹ بھی بولا اور بعد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ خرید لیا. اور انہوں نے اپنے جو ڈکلیریشن تھے وہ ایف بی آر کے آگے اس میں بھی نہیں بتایا کہ اس نے اس کو بیچا اور بیچ کے اس سے پیسہ کمایا اور پیسہ کو اپنے آمدن میں شامل نہیں کیا. تو آپ دیکھیں ایک پرائم منسٹر جو کہ امانت دار ہوتا ہے اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کوئی چیز جو قوم کے تحفے کے طور پہ دیا جائے جو ایک جگہ امانتاً پڑا ہو اسے اللہ تعالی سے اپنے لیے خرید لے اور جب قوم اس سے پوچھے تو اسے وہ ڈینائی کر دے, اسے چھپائے, اسے منع کر دے, اسے ظاہر نہ کرے, جھوٹ بولے. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے اس بات کے کہ وہ پارلیمنٹرین رہ سکیں کیونکہ ان کی دروغ گوئی ہے, ان کا اسٹیٹ کوئی چیز نہیں چھپایا ہے اور ہم یہ نہیں بتائیں گے. 2 اسٹیٹمنٹ ہے, ایک نے کہا کہ ان کو بعد میں یہ بتایا ہاں ہم نے لیا تھا اور اپنے خود سیٹل کرتے ہیں وہ قیمت کہ کس قیمت پہ اس کو خریدا جائے اور پھر اسی تحفے کو لے جا کر کے وہ باہر مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ہاشمی صاحب آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ اثاثے چھپانے کا کیس ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ 62 اس پہ لگتا ہے. ادھر رکیے گا. شعیب شاہین صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ تو لائر بھی ہیں, نہال ہاشمی صاحب بھی لائر ہیں, دونوں آپ وکلا ہیں. کیا واقعی عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اثاثے چھپائے اور آپ کی نظر میں 62 لگتا ہے ان پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ 62(1)F کی 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کی پوری حیت ہی بدل گئی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ڈیکلریشن دے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا جب کوئی ڈیکلریشن دے گی تو اس وقت 62(1)F کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے. اس کیس میں الیکشن کمیشن آف لا therefore جو کانسٹیٹیوشن پروویژن کا اطلاق یہ مانگنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اس کا
الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی غلطی تو اس کیس میں یہ ہے. اسی کیس میں شعیب شاہین صاحب، اگر کورٹ کا ڈیکلیریشن نہیں آیا جیسے آپ فرما رہے ہیں اور الیکشن کمیشن از ناٹ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے، تو پھر یہ کیس سنا کیوں گیا؟ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی پیش ہوتے رہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی پیش ہوتے رہے. نہیں، اسی پہ فیصلہ آئے گا نا جی، چونکہ انہوں نے اس کی کمپیٹنس اور جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر رکھا ہے. یعنی ایک تو میرٹ آف دی کیس ہوتا ہے، ایک ان کی کمپیٹنس ہے. کیونکہ یہ بھی آج یعنی کلیئر ہوگا کہ الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے جیسے پرے کیا گیا کہ ہمارا اختیار نہیں ہے یہ کیس سننے پہ. جی بالکل، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ جو 62(1)(f) کی لینگویج ہے اس کے مطابق اختیار سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ فیصلہ دے سکتا ہے. اس لیے اس کے دونوں طرف ہم سوچ سکتے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے جس کا زیادہ امکان ہے کہ سپریم 62 جب کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ڈیکلیریشن دے دے گی اس کے بارے میں، تو پھر ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ایک بات تو اس کے اندر انہیرنٹ جو مسٹیک ہے ان یا مسلم لیگ نون کے لوگوں کا اس کے پاس جانا، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ امکان ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں یہ فیصلہ دے دے. ہاں البتہ چونکہ ایک منٹ ادھر رکیے گا، بڑی امپورٹنٹ آپ نے قانونی بات کی. میں سینیٹر صاحب چونکہ قانون دان ہیں، پھر وہ لا میکر بھی رہے ہیں، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آیا، پھر مسلم لیگ نون کے لوگ، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی پیٹیشن لے کر گئے، لیکن جو نقطہ شعیب شاہین صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بقول ان کے اگر کورٹ کا ڈیکلیریشن نہیں ہے اور اسپیکر نے ڈائریکٹ بھیج دیا تو یہ لیگل انوملی نہیں کریٹ ہو گئی؟ نہیں، دیکھیے اس میں شعیب شاہین صاحب کو یہ علم ہوگا کہ جو اسپیکر ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ریفر کرتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن وہ مجاز اتھارٹی ہے کہ کسی کو بددیانت ڈکلیئر کر سکتا ہے، کسی کے ایفیڈیوٹ کو دروغگوئی کا ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس بنیاد پہ اس کو نااہل ایک منٹ رکیے گا، آپ کی آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے. شعیب شاہین صاحب، ویسے جو پٹیشن آئی یا اسپیکر صاحب نے ریفرنس بھیجا، چونکہ آپ نے سارا پڑھا، سارا دیکھا، عمران خان نے چھپایا کیا کیا؟ لیکن جو اس وقت الزام ہے نا جی کہ سرٹن کچھ ایسا 1 سال 2021 کا پروبیبلی جو 20 میں جو انہوں نے ٹیکس میں آئی پروسیڈ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز بولیں. جی، اس کے پر جو الزام صرف اتنا ہے کہ ٹیکس میں انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کرائے، ٹھیک ہے، ٹیکس بھی دیا، جو اس میں توشہ خانہ سے انہوں نے تحائف لی اور جو بیچے اس کے اوپر جو آمدنی آئی اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس بھی دیا، اور اس ٹیکس کو اپنے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بھی ڈکلیئر کیا. اور سبسیکوینٹلی جو انہوں نے ڈیکلیریشن جمع کرانی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سالانہ، 1 سال میں انہوں نے جمع نہیں کرائے، دوسرے سال میں وہ ڈکلیئر کر دیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سبسیکوینٹ ڈکلیریشن تھی اور پہلے ڈکلیریشن نہیں دی گئی تھی، تو وہ دیٹ مینز کنسیلمنٹ آف دی ایسٹس. تو وہ آپ کے خیال میں وہ کرمنل لائبلٹی بنتی ہے؟ نہیں، کرمنل لائبلٹی تو انہوں نے کلیم بھی نہیں کی، نہ بنتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شارٹ پیریڈ کے لیے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، دیٹ مینز انٹینشنل کنسیلمنٹ آف دی ویلتھ، وہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اگر میرٹ میں بھی دیکھیں نا، میں آپ کو 2 فیصلے بتا سکتا ہوں، ایک خواجہ آصف صاحب کا اور ایک شیخ رشید صاحب کا. ان کا جب کیس کیا تو سپریم کورٹ میں اس میں ڈیفرنٹ رائے دی، ہائی کورٹ نے بھی. سپریم کورٹ نے اس میں یہ رائے دی فائنل، انہوں نے کہا کہ اگر ان انٹینشنلی کسی بھی آپ پراپرٹی کو کسی 1 سال کے لیے یا نامینیشن فارم جمع کرتے وقت اگر کوئی چیز آپ سے سیون رہ گئی ہے تو آپ کی انٹینشن اور کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا.
تو وہ اس کے اوپر یہ نااہلی نہیں بنتی. ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ 1 سال کے لیے ڈکلیریشن نہیں کی انہوں نے, چھپایا نہ کہیں 7 یعنی 7 آپ فرما رہے ہیں کہ 7 انہوں نے نہیں چھپایا, نہیں دکھایا, تو اس پہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں؟ میں بالکل ٹیکنیکل لیگل چیزیں اپنے لیے, اپنے ناظرین کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر یہ الزام ہے, مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اور ان کے وکلاء نے اس کا کیا جواب دیا, لیکن یہ ایک الزام ہے. اگر یہ الزام درست بھی ہو تو اس میں 2 میرٹ پہ باتیں بنتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ جو 2 ججمنٹس خواجہ آصف صاحب والی اور شیخ رشید والی میں نے آپ کو بتائی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آج جب آپ ریفرنس بھیج رہے ہو وہ ریفرنس بنتا اس لیے نہیں ہے یا آپ پروسیڈنگز کے لیے جا رہے ہو کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی اور ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بھی دونوں ٹائم اس وقت وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت بھی ٹیکس اتھارٹیز کے پاس وہ جو پراپرٹیز تھیں یا جو ٹیکس تھا وہ یا جو ایسٹس آئے تھے ان کے پاس وہ ڈکلیئر تھیں. اس لیے اس میں انٹینشن ٹو کنسیل دی ویلتھ والی بات بنتی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اوپر ادروائز. اچھا ادھر رکیے گا. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, بڑی وضاحت سے شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ 7 اگر غلطی ہو جائے تو 2 کیسز خواجہ آصف صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے ایز اے پریسیڈنٹ یوز ہو سکتے ہیں جس میں سزا نہیں بنتی. پھر آپ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا دی جائے جبکہ دوسرے سال میں انہوں نے وہ ساری چیزیں شو کر دی؟ نہیں جی, دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان انٹینشنلی غلطی ہوئی ہے. اس پہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن آئی, اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پٹیشن میں ان لوگوں نے اسے بتانے سے گریز کیا, اسے بتانے سے منع کیا, ڈیلیبریٹلی انہوں نے کنسیل کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ان انٹینشنلی ہو گیا, انہوں نے انٹینشنلی بھیجا گیا اور وہاں پہ انہوں نے منع کر دیا. تو یہ تو بڑا, اور پھر ایک آدمی جو آفس ہولڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کا, اس کے پاس ایسا ہو نہیں سکتا, اور ایک بڑا لمبا پروسیس کے تحت یہ جاتا ہے, اس میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے, وکلا جاتے ہیں, ایفیڈیوٹ بنائے جاتے ہیں, اس میں ان انٹینشنلی کہاں سے ہو گیا. اور یہ اگلے سال جب پٹیشن فائل ہوئی تو ان کو مجبور ہو کر کے یہ کرنا پڑا کہ جناب اب ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا اپنے ایسٹس میں, ادروائز ہم پکڑے جائیں گے. تو یہ تو بعد میں انہوں نے اس پوزیشن کے خوف سے انہوں نے کیا, ادروائز. لیکن سینیٹر صاحب انہوں نے شو تو کر دیا نا, چاہے خوف کی وجہ سے یا غلطی کا احساس کر دیا. نہیں, مگر کب شو کیا پہلے انہوں نے چھپایا. اچھا, ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو چھپا رہا ہے جبکہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا ریسیو کیا, کیا ریسیو نہیں کیا. یہ نیشنل ایسٹ تھا, ان کی ذاتی ایسٹ نہیں تھی. ایک تو انہوں نے اس میں بددیانتی کی, بددیانتی سے اور بدنیتی سے ان چیزوں کو حاصل کیا کم قیمتوں پہ, اور اس کے بعد اس کو کنسیل کیا. اس میں کئی مقدمات بنتے ہیں. ایز اے پولیٹیشین آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان ٹیکنیکل بنیادوں پہ بڑے سیاستدانوں کو, قومی رہنماؤں کو سیاست سے نکال دیا جانا چاہیے؟ میں ایز اے پولیٹیشین سمجھتا ہوں کہ ڈے فرسٹ سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, بددیانتی ہے. اگر ہم اسی وقت اس چیز کو شروع کر دیتے تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی بددیانتی, اس طرح سے چوری نہ ہوتی, اس طرح سے دروگوئی نہ کیا جاتا, اس طرح سے قانون کا کھلواڑ نہ کیا جاتا. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ اپنی مرضی سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آدمی جو کہ کریکٹر فل نہیں ہو, ایک آدمی جو کہ بددیانت ہو. جتنا الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی نے دباؤ ڈالا ہوا ہے, وہ کبھی کہتے ہیں نون لیگ کی بی ٹیم ہے, اسپیشلی آنریبل چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذات پہ, تو آج اگر وہ فیصلہ ایڈورس دیتے ہیں, جو دباؤ ہے ان پہ, وہ افورڈ کر سکیں گے اس دباؤ کے تحت, دباؤ کے ہوتے ہوئے فیصلہ دیا جائے عمران خان کے خلاف؟ جناب افورڈ تو کرنا پڑے گا. جب آپ کے ملک کے معیشت پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو آپ افورڈ کرتے ہیں نا. ہر چیز کو ہم نے افورڈ کرنا سیکھنا ہے. اور رہ گیا کہ عمران خان صاحب کی دباؤ ہے, یہ الیکشن کمیشن کو اپنے آئین اور قانون کے مطابق اور جو حق اور سچ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ کسی کے آپ فیس دیکھیں. بقول شیخ رشید کے یہ کیس اور فیس والی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ کیس ہونی چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی بددیانت ہے تو وہ بددیانت ہے. چلیں ناظرین,
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 बजे का टाइम दिया गया है, अब थोड़ा टाइम रह गया है। हम इसी हवाले से थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में कि ये चीजें हैं क्या। ब्रेक के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।